السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آیت 38 والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر۔ اللہ کو وہ لوگ سخت ناپسند ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو آیت 37 سے ہم پیچھے مختالن فقورہ کی غلط صفات جو ہیں وہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ خود بھی بخل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اللہ کے فضل کو چھپاتے ہیں۔ اب آیت 39 میں ایسے ہی لوگوں کی مزید غلط عادات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ اول تو خرچ کرتے نہیں ہیں، بخل کرتے ہیں، بخل کا حکم دیتے ہیں، اور اگر خرچ بھی کریں تو کیسے کرتے ہیں؟ والذین ينفقون اموالهم، جو اپنے مال محض خرچ کرتے ہیں رعاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ، ایسے لوگ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ولا بالیوم الآخر، اور نہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ، یعنی خرچ کرنا ہے سیلف پروجیکشن کے لیے، دکھاوے کے لیے، نیکیوں کو سٹیج پہ لا کر لوگوں سے تالیاں بجوانے کے لیے۔ کہیں ذرہ برابر کوئی مقصد اللہ کو راضی کرنا نہیں ہوتا ہے، نیت نہیں ہوتی۔ ایسے نمائشی خرچ کا اصل حقداروں کو کم ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ کاروباری خرچ کوئی اجر لیے ہوئے نہیں ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، شو آف کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ حقیقتاً ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، ایسے لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان کے دعوے دار تو ہیں، لیکن حقیقتاً نہ ان کا ایمان اللہ پر ہے نہ آخرت پر ہے۔ اگر ایمان ہوتا تو یہ لوگوں کے لیے کو دکھاوے کے لیے خرچ نہیں کرتے، بلکہ اپنے رب کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کے ہاں وہی خرچ قابل قبول ہے، وہی خرچ ویلڈ ہے جو اللہ اور آخرت پر ایمان کے ساتھ ہو۔ اب یہ جو دکھاوا ہے یہ کتنی بڑی بیماری ہے، اس حدیث کو یاد کر لیں، پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے، مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے روز شہید کو لایا جائے گا، عالم کو لایا جائے گا، سخی کو لایا جائے گا۔ اللہ ان سے کوشچن آنسر کرے گی، کیوں، کہاں، کیا نیکیاں تھیں؟ وہ کہیں گے اللہ تیرے لیے جان دے آئے، اللہ تیرے لیے دنیا میں پیسے لٹائے، اللہ تیرے لیے لوگوں کو علم سکھائے۔ اللہ کہیں گے کہ تم سب جھوٹ بول رہے ہو۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ منہ کے بل ان کو گھسیٹو اور لے جا کر جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ استغفر اللہ۔ انہوں نے جو عمل کیے تھے وہ کس لیے کیے تھے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے۔ دکھاوا کسی بھی نیکی کا ہو، چھوٹی ہے بڑی ہے، حقوق اللہ سے متعلق ہے، حقوق لباس سے متعلق ہے، شرک اصغر میں بھی آئے گی، دکھاوے میں بھی آئے گی، اور اپنی افات کے ساتھ آئے گی، اجر سے محروم کر دینے کے لیے آئے گی۔ انسان نیکیاں کر کر، محنتیں کر کر، اور پھر آخر میں اجر بھی نہ ملے، سوچیں کتنا اپنے آپ کے پاؤں پر خود کلہاڑا مارنے والی بات ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شریک بنائے جانے والوں میں سب سے زیادہ میں شراکت سے بے نیاز ہوں۔ جس شخص نے بھی کوئی عمل کیا اور اس نے میرے ساتھ کسی اور کو شریک کیا تو میں اسے اس کے شریک کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیتا ہوں کہ تو جا اپنے اس شریک کے ساتھ، تم جاؤ، وہ تمہیں دے گا اجر، میرے پاس تو کوئی اجر نہیں ہے تمہارے لیے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ آپ تشریف فرما ہوئے، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک تمہارے لیے مسیح الدجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ تو ہم نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، فرمائیے۔ آپ نے فرمایا چھپا ہوا شرک۔ پھر آپ نے اسے ایکسپلین کیا کہ آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، جب اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو خوبصورت بنانا شروع ہو جاتا ہے، یہ چھپا ہوا شرک ہے۔ ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو شہرت کا طالب ہو اللہ اس کی بدنیتی قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، یعنی جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، شہرت چاہنے کے لیے کرتا ہے۔ اسی طرح جو کوئی لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرے اللہ بھی قیامت کے دن اس کو سب لوگوں کو دکھلا دے گا۔ استغفر اللہ۔
اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ نہایت ہی برا ساتھی ہے۔ جو شخص ایمان کو چھوڑ کر، ایمان باللہ، ایمان بالآخر کو چھوڑ کر کس راستے پر چل پڑا؟ بخل کے راستے پر، دکھاوے کے راستے پر، وہ دراصل کیا کر رہا ہے؟ شیطان کی رسی پکڑ گیا۔ پھر شیطان اس کا قرین یعنی مستقل ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر اس کی سوچ، اس کی نیت، اس کا فیصلہ، اس کی طرز زندگی شیطان کی پسند میں ڈھل جاتی ہے، شیطان کی من پسند ہو جاتی ہے۔ شیطان کیا کرتا ہے؟ اسے بخل پہ اکساتا ہے، مال خرچ نہ کرو، جمع کر کے رکھو، مستقبل کی اصل جو ضرورت ہے وہ بہت اہم ہے، مستقبل کی فلاں ضرورت زیادہ اہم ہے، کسی اور پر خرچ کیوں کرو، تمہارے مال پر تمہارا حق ہے، کسی اور کا کوئی حق نہیں ہے، اپنی محنت کی کمائی کسی اور کو کیوں دو۔ یہ شیطان اس کے دل میں ڈال رہا ہوتا ہے کہ خرچ نہیں کرو، فلاں جگہ نہیں کرنا، اس کو نہیں دینا، اس کو نہیں لینا، کیوں دیں، ہم کیوں دیں، ہم ہی کیوں دیں، ہم ہی کیوں آگے بڑھیں، ہم ہی اچھا کیوں دیں، 100 طرح کی چیزیں ذہن میں ڈالتا ہے۔ پھر شیطان اس کے دل میں مختالن فخورہ پیدا کرتا ہے، جو پچھلے لیکچر میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھا، تکبر پیدا کرتا ہے، انسان کو کہلواتا ہے میرا مال، میری عزت، میری شہرت، میرا ناک، میری فلاں، میرا فلاں، بس میں۔ اور اگر کبھی خرچ کرنے کا کوئی راستہ نکل بھی آئے تو شیطان فوراً اس کے کان میں پھونک مارتا ہے، یعنی پہلے نمبر پہ وہ کہتا ہے نہ کرو، ضرورت ہی نہیں ہے۔ پھر کہتا ہے میرا میرا، میں ہوں، سب کچھ میرا ہے، خزانے پہ سانپ بنا کر بٹھا دیتا اس میں۔ اور اگر کوئی راستہ نکل ہی آئے، کوئی دل کھل ہی جائے کہ تھوڑا سا نکالے، تو پھر آپ کے کانوں میں پھونک کیا مارتا ہے کہ اس نیکی کو لوگوں کو بتاؤ، لوگوں کو سناؤ، لوگوں کو دکھاؤ، شہرت بناؤ، اور آخرت کو غیر اہم بنا دیتا ہے، دنیا کو اہم بنا دیتا ہے، آخرت کو دھندلا کر دیتا ہے، اور پھر اس کے مال سے اخلاص چھین لیتا ہے، اللہ کے لیے نہیں رہتا اس کا عمل۔ سوچیں کتنی خطرناک بات ہے، کتنی خطرناک عادت ہے، کتنا خطرناک عمل اور رویہ ہے۔ گویا جس دل میں اللہ کی پکڑ اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس نہیں رہتا، وہ دل شیطان کے لیے کھلا میدان بن جاتا ہے۔ پھر شیطان آتا ہے اور اپنی اننگز کھیلتا ہے، اور وہ شیطان کی پارٹی کے اندر شامل ہو کر بندہ شیطان کی ٹیم میں شامل ہو کر جیت حاصل کرتا ہے، وہ جیت جاتا ہے، لیکن اس کی جیت شیطان کی پارٹی کی جیت ہوتی ہے، اللہ کی جیت۔ اللہ نے شیطان کے معاملے میں فرمایا وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، کتنا برا ساتھی کہا، اتنا برا کہ یا انسان کو نیک عمل کرنے نہ دیے، اور اگر نیک عمل کیے بھی تو وہ سارے نیک عمل ضائع کروا دیے، کچھ ہاتھ نہ آیا۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ ان آیات کی روشنی میں ہمیں دیکھنا ہے کہ شیطان کے پیچھے چلنا ہے، اس کی پٹیوں پہ چلنا ہے، یا پھر اللہ کی بات ماننی ہے، اللہ کے حکموں کو دیکھنا ہے، دل کو کھلا کرنا ہے، اپنی جیبیں کھولنی ہے، اپنے پرس کھولنے ہیں، اللہ کے لیے نکالنا ہے، اللہ کو ہی دکھانا ہے، اور پھر وہی کہ ایک ہاتھ سے دے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو، اصل خرچ تو ہے۔ ورنہ تو جب انسان سامنے آ کر قاعدہ ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ دکھاوا پھر آ ہی جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاووں سے محفوظ رکھے، دکھاواں والی عبادات، معاملات، اخلاق سے محفوظ رکھے، جو سب کیے کرائے پہ پانی پھیر دینے والی چیزیں ہیں۔ آیت 39، پھر آپ دیکھیں آیت 38 میں مختالن فخورہ کے جرائم اب پڑھ رہے ہیں۔ اب اسی چیز کا پازیٹیو متبادل بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو نہیں کرنا، بخل نہیں کرنا، دکھاوا نہیں کرنا، اس کے برعکس کرنا کیا ہے، کرنے والے کام کیا ہے، اصل کامیابی کیا ہے؟ ایمان، اخلاص اور اللہ کی راہ میں خرچ، یہ کامیابی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے اور اللہ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے۔ فَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے اچھی طرح باخبر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو بتا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان تنگ دلوں اور بخیلوں کی بدقسمتی پر اظہار افسوس کیا۔ اللہ سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں کہ اللہ اور آخرت پر ایمان لا کر اور اللہ کی راہ میں خرچ کر کے ان کا کون سا نقصان ہونا تھا؟ ان سوال کیا ہو، ان کا کیا نقصان ہونا تھا، ان کا کیا کم ہونا تھا، ان کا اگر یہ کیا کرتے، اللہ پر آخرت پر ایمان لاتے اور پھر
اس کے کہے میں آ کر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، جو اس نے دیا اسی میں سے اس کے راستے میں خرچ کرنا تھا، کیا ہو جاتا؟ یہ 3 کام نقصان کا سودا نہیں ہے۔ کون سے 3 کام؟ جلدی سے آج کی روشنی میں بتائیے۔ آمنوا باللہ، نمبر 2 والیوم الآخر، نمبر 3 وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ۔ یہ نقصان کے کام تو نہیں ہے، یہ تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ نقصان کیا ہے؟ ان کاموں سے دور رہنا۔ اور اگر ان میں سے کوئی انفقو کر بھی لیا، وہ بھی شیطان کی پھونک میں آ کر دکھاوا کر کے ضائع کر دیا، تکبر کر کے ضائع کر دیا۔ تو یہاں آمنو باللہ، اللہ پر ایمان، نیتوں کو ٹھیک کرو، آخرت پر ایمان، عمل کو سیدھا کرنا ہے۔ یہ آمنو باللہ، آخرت پر ایمان دونوں مل کر انسان کو خالص بنا دیتے ہیں۔ مال خرچ کرنے کے حوالے سے اگر آپ کو یاد ہو، سورہ البقرہ آیت 261 سے 283 میں ہم بہت ڈیٹیل میں پڑھ کر آئے ہیں، آپ وہاں سے وہ لیکچر سن سکتے ہیں۔ مختصراً وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، مال اللہ نے دیا، اللہ نے کہا کہ خرچ کرو۔ 3 باتیں اللہ نے ہمیں سکھا دی۔ نمبر 1 کہ مال ہمارا اپنا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے۔ حدیث سنیے، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا آدم کے بیٹے تیرے مال میں سے تیرے لیے صرف وہی ہے، یہ بات دھیان دیجیے، جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، جو تو نے پہن کر پرانا کر دیا، یا جو تو نے صدقہ دے کر آگے بھیج دیا۔ تیرے مال میں سے تیرے لیے اتنا ہی ہے۔ نمبر 2 بطور امتحان مال دیا کہ کون خرچ کرتا ہے کون نہیں خرچ کرتا، کون دکھاوے سے کرتا ہے کون اخلاص سے خرچ کرتا ہے، اس لیے اللہ نے مال دیا۔ اور تیسری بات، خرچ کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو دکھانا نہیں۔ اگر دکھایا تو خرچ ضائع ہو جائے گا۔ اللہ کے ہاں کون سا خرچ قبول ہے؟ جو اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، یہ حصہ 100% نیت کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ اللہ نہ کسی عمل سے بے خبر ہے، نہ ذرہ برابر وہ کسی کی حق تلفی کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے اس علیمہ، یہ جو اللہ کی صفت ہے علیمہ، اللہ اس کا شعور ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دے کہ ہم جو کریں بس اس علیمہ کو پتہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، کسی اور کو دکھانے بتانے چرچا کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اور چرچا کر کے زیادہ چانس کیا ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا، صرف خرچ نہیں، کوئی بھی نہیں کی ضائع ہونے کا بہت چانس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عملوں کو سنبھال کر حفاظت کے ساتھ آخرت تک لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت 40 ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی کی ذرہ برابر حق تلفی نہ کرے گا، اور کسی کی ایک نیکی ہوگی تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا دے گا۔ وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور پھر خاص اپنی طرف سے مزید بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اب پیچھے ہم نے آیت 39 میں اللہ پر صحیح ایمان نہ ہونا، آخرت کو نہ ماننا، خرچ نہ کرنا، یہ تمام لوگ جو یہ کام نہیں کرتے وہ نیکیوں سے محروم ہوتے ہیں۔ آیت 40 میں اللہ نے کہا کہ یہ محروم تو خود ہوتے ہیں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ نے تو دروازے کھول دیے ہیں اپنی رحمت بخشش نا فضل عطا کرنے کے حوالے سے۔ اللہ تو کسی کی کوئی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ سورہ فصلت میں ہم پڑھیں گے وما ربک بظلام للعبید، اور آپ کا رب تو بندوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا۔ اور وہ حدیث یاد رکھیے، آپ نے فرمایا، اللہ کہتے ہیں حدیث قدسی ہے کہ اے میرے بندوں، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کر دیا اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام قرار دے دیا۔ ظلم کی اجازت نہیں ہے، چاہے ظلم ایک ذرہ کا ہو، ایک آنے کا ہو، چاہے وہ کروڑ کا ہو یا پہاڑوں جتنا ہو، ظلم ظلم ہے۔ اللہ نے ظلم کو ناقابل معافی جرم قرار دیا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ یہ جو لفظ آیا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ یہ مثقال اور ذرہ جو ہے یہ ریت کے ایک چھوٹے سے ذرے جتنے وزن کو کہا جاتا ہے۔ مثقال یہ وزن ہے، ذرہ ریت کتنا چھوٹا ہوتا ہے نا، کبھی ہاتھ میں اٹھا کر دیکھیں، اس سے بھی چھوٹا کوئی وزن والی کوئی چیز ہو، اتنا بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یا آپ اس میں سمجھ لیں نمک کا باریک دانہ، رائی تو بہت بڑی چیز ہے، نمک کا جو باریک ذرہ ہے اس کے برابر بھی نیکی ہوگی، اللہ اس کو بھی لکھ لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سورج کی روشنی گھر کے اندر آ رہی ہوتی ہے ونڈو سے، تو اس کے اندر وہ باریک باریک ذرات جو چل رہے ہوتے ہیں اتنی،
ان میں ایک ذرہ جتنی بھی نیکی ہوگی وہ بھی نوٹ کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل پر 1 سیکنڈ کی مس کال آتی ہے نا، آئی اور گئی، یعنی کہ گئی ہے، وہ بھی ہسٹری میں آتی ہے نا۔ تو آپ سکیں کہ اگر موبائل کی مس کال شو ہو جاتی ہے، ریکارڈ ہو جاتی ہے، تو یہ مس کال تو اللہ کا ہے، مس کال ذرہ تو اللہ کا ریکارڈ ہے نا۔ اگر دنیا میں ہم نے ایسے ریکارڈ مینٹین کرنی ہے تو اللہ نے کیوں نہیں ریکارڈ مینٹین کیا؟ چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی اللہ کی نظر سے نہیں چھپتی، اور ذرہ وہ چیز جس کو مزید ڈیوائڈ نہ کیا جا سکے، یعنی اس کے ٹکڑے کیے ہی نہیں جا سکتے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے ہم جب چھوٹے تھے نا تو ایٹم کو سب سے چھوٹا سمجھا جاتا تھا، پھر اس کے مزید ٹکڑے ہوئے، الیکٹران، پروٹون، اور پھر عربی میں 1400 سال پہلے بتا دیا گیا، سینکڑوں سال پہلے، کہ وہ چیز مثقال ذرہ وہ چیز ہوتی ہے جو کہ ایٹم سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، اس کو مزید ٹکڑے نہیں کیا جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر لوگ نیکیوں سے غافل رہیں تو اصل میں وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ اسے کئی گنا بڑھا دے گا۔ وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے مزید اجر عطا کرے گا۔ اس میں حدیث سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نیکی کے عوض 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک کا ثواب ہے، اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ کس قدر زبردست ہیں، ظلم نہیں کرتے، نیکی کو کتنا گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرتے ہیں اور اجر عظیم دیتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں لیسن کیا ملتا ہے؟ دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں جو ہمارے چھوٹے سے چھوٹی نیکی کو یاد رکھے، لیکن سبحان اللہ، اللہ ہماری نیکیوں کو نہ صرف یہ کہ سنبھالتا ہے بلکہ وہ اس کو بڑھا چڑھا کر لوٹاتا ہے، کیونکہ وہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ بہت زبردست ہستی ہے۔ آیت نمبر 41، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر اس دن یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور ان لوگوں پر اے نبی تم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ ابھی پچھلی آیت 40 میں ہم نے اللہ کا عدل پڑھا ہے نا، کہ اللہ کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں کرتا۔ آیت 41 میں اللہ کا عدل پورا پورا ظاہر ہوتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے۔ اس دن اتنے بڑے بڑے گواہوں کو لایا جائے گا، عمل دکھائے جائیں گے، کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔ اس دن لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اصل میں اللہ نے دین سے ان کو آگاہ کر دیا تھا، لوگوں پر حجت تمام کروا دی تھی۔ اب دین اور شریعت سے آگاہ کرنے کے معاملے میں کوئی کسر نہیں رہ گئی۔ اس اتمام حجت کے بعد بھی اب اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے منہ پھیرتا ہے تو آج تو یہ کر سکتے ہیں، لیکن کل کو یہ کیا کریں گے جب میدان حشر میں اللہ تمام امتوں اور نبیوں کو جمع کر کے پیغمبروں سے گواہی دلوائے گا۔ یہ بات سمجھ آئی آپ کو کہ گواہی ہوگی اس دن؟ کب ہوگی؟ کہ دنیا کے اتمام حجت کے بعد اللہ وہاں پر امتوں کو بھی اکٹھا کر لیں گے، اللہ پیغمبروں کو بھی اکٹھا کر لیں گے، اور اللہ پیغمبروں کی زبان سے ان کے اوپر گواہی دلوائیں گے۔ کیا وہ کیا کہیں گے؟ کہ الہی ہم نے تیرا دین، تیرا پیغام اپنی قوم تک پہنچا دیا تھا۔ یہ گواہی دی جائے گی، یہ گواہی بحیثیت رسول پیغام پہنچانے والی ہے۔ ایک حدیث ہے بخاری کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے نبی نے کہا کہ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے عرض کیا حضور میں کیا پڑھ کر سناؤں، وہ تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ آپ نے کہا پڑھو، تو میں تم سے سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ میں نے آپ کو سورہ نساء سنانا شروع کی۔ جب میں اس آیت پہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا ٹھہر جا، تو میں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ حالت تھی یہ آیت سن کر۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، پھر اس دن یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور ان لوگوں پر اے نبی تمہیں گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے ساتھ ساتھ پچھلی امتوں کے حق میں بھی گواہی دیں گے۔ ایک حدیث ہے قیامت کے دن نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا، وہ عرض کریں گے، مفہوم حدیث ہے نا کہ آ گئے، اللہ تعالیٰ میں آ گیا۔ قیامت میں اللہ نوح سے پوچھے گا کیا تم نے پیغام پہنچا دیا؟ نوح کہیں گے جی میں نے پہنچا دیا۔ ان کی قوم کو بلایا جائے گا، قوم کہے گی ہمیں کوئی نہیں پہنچایا۔
پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر بلائیں گے اور کہیں گے کہ آپ بتائیے کہ نوح نے پیغام پہنچایا تھا علیہ السلام نے؟ آپ کہیں گے ہاں پہنچا دیا تھا۔ آپ کی گواہی کیسے ہوگی؟ آپ تو نوح علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہی نہیں تھے۔ اصل میں آپ کو قرآن کی روشنی میں گواہی دینی ہوگی، علم وحی کی روشنی میں گواہی دینی ہوگی، جو اللہ نے آپ کو دیا تھا۔ اللہ نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام نبیوں نے اپنا اپنا پیغام، اللہ کا پیغام اپنی امتوں تک پہنچا دیا تھا۔ اب گواہی کا مقصد امتوں پر حجت پورا کرنا ہوگا تاکہ کوئی ایک قوم نہ کہے گواہی کا مقصد کہ ہمیں تو پیغام نہیں ملا تھا۔ اس گواہی کی مزید حقیقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی اس گواہی سے واضح ہوتی ہے جس کا ذکر سورہ مائدہ کے آخر میں ہم پڑھیں گے چل کر۔ اس میں شبہ نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک عظیم شرف کا بیان ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ آپ کے لیے ایک عظیم ذمہ داری بھی ہے۔ اب سبق یہی ہے کہ اپنی امت کے بارے میں آپ کی گواہی کا ایک حصہ، یعنی پوری امت، اس سے پہلے کی امتیں، سب کے بارے میں آپ نے گواہی دینی ہے۔ اور یہ سورہ فرقان میں آگے جا کے ہم تفصیل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہے گا اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا، قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ استغفر اللہ۔ کل جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور شکایت کریں گے تو وہ ہماری نمازوں کی کمی کی شکایت نہیں کریں گے کہ یہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، وہ یہ نہیں کہیں گے یہ روزے نہیں رکھتے تھے، یہ صدقہ خیرات نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کیا کہیں گے؟ ایک ہی جملہ تھا کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ یہ ان کی گواہی ہوگی۔ سوچ لیں ذرا، آج ہم سارے دنیا کے کام کرتے کرتے پاگل ہوتے 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 دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ حکومتیں آتی ہیں، حکومتیں جاتی ہیں، پولیٹیشین آتے ہیں، پولیٹیشین جاتے ہیں، سسٹم آتا ہے، ایک سسٹم چلتا ہے، وہ فیل ہوتا ہے، نیا آ جاتا ہے، چل رہا ہے سب کچھ۔ ہمارا کرنے کا جو کام ہے نا اصل میں، جس کو مجھے اور آپ کو فوکس کرنا ہے، جس کو اپنا ہم اور غم اور اپنا درد بنانا ہے، وہ کام اور ہمارا سب سے پہلا اور بڑا فریضہ جسے پورا کرنے کا حساب ہم براہ راست دیں گے، وہ کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ کے حوالے سے کہ ہم قرآن کو لے لیں، جس کے بارے میں بھی میں نے سورہ فرقان کی آیت آپ کے سامنے رکھی تھی، اور وہ آیت ہے سورہ فرقان آیت 30 سے چیک کیجئے گا گھر جا کے۔ میرے اور آپ کے کرنے کے لیے حقیقی پروجیکٹ کیا ہے؟ صرف دنیاوی آسائشوں کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، دنیا کی وقتی کامیابیوں کے پیچھے پاگل ہونا نہیں ہے۔ ہمارا حقیقی پروجیکٹ یہ ہے کہ ہم قیامت کے دن، یاد رکھیے اس جملے کو، شکایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے والے بنے۔ ابھی تو ہم کہتے ہیں نا شفاعت ہو جائے گی، اور بہت ریلیکس بھی ہیں کہ چونکہ ہم امتی ہیں، چونکہ ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، اللہ نے یہاں پہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتا دیا کہ یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ آپ کی شفاعت نہیں ہے، یہ آپ کی شکایت ہے جو اپنے ان امتیوں کے بارے میں کریں گے جنہوں نے قرآن چھوڑا تھا۔ تو قرآن کے الفاظ کی درست ادائیگی ہمیں آنی چاہیے، اس پہ ہم محنت کریں، ٹائم لگائیں، کوئی ہمارا ٹائم فالتو نہیں لگتا، کوئی زیادہ ہمیں پہاڑ نہیں توڑنے پڑتے، کوئی آئے تو صحیح نا، اور آئے اور جڑ جائے کہ بس آ گیا جی الفاظ پڑھنے آ گیا، اس کے ساتھ قرآن کا ترجمہ، تفسیر، غور و فکر، اس کے اوپر محنت کرنا، اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا، اور پھر اس کو بانٹنا، اس علم کو دوسروں تک پہنچانا، قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، قرآن سے دوسروں کو جوڑنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنے ادھر ادھر نظر مارتے ہیں تو لوگ پہلے پہ ہی آ کے اسٹرک ہو جاتے ہیں نا، قرآن بس پڑھ لیا، اور وہ بھی صحیح پڑھا نہیں پڑھا، ہماری اس کے اندر عربک قواعد و ضوابط آتے ہیں نہیں آتے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا کچھ لوگوں کو شعور آ جاتا ہے، وہ پھر اس کے لیے رو رہے ہوتے ہیں ساری زندگی، بس قرآن ہی سیدھا ہو رہا ہے۔ ابھی کب سیدھا ہوگا؟ سالک لگائیں، سیدھا کریں، بس کریں، نکلیں آپ اس اسٹیج سے باہر آئیں، ہمت کریں، محنت کریں، اور اس کے ساتھ جب ہم قرآن ٹھیک کر رہے ہیں تلفظ، تو ہم ساتھ ساتھ سمجھنا بھی شروع کرتے ہیں، اس میں کون سی ایسی قباحت ہے؟ پھر سمجھنے کے حوالے سے تو ہم کہتے ہیں عموماً ہم جو سنتے ہیں باتیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ اچھا جو وقت نکالتے ہیں پھر وہ ساری زندگی میں دیکھا ہے وہ سمجھ ہی رہے ہوتے ہیں، بھائی آپ اس سے باہر نکلو، سمجھ لیا، اب سب پریکٹیکل میں آؤ، پھر اس کو دوسروں تک بھی دو۔ سمجھنے کے لیے تو اس کی کوئی حد ہی نہیں، ساری زندگی ہم نے سمجھنا ہے، تو سمجھتے رہیں گے ہم انشاءاللہ۔ ایک ٹیچر سے پڑھیں اچھی طرح، لیکن ایک ٹیچر سے پورا پڑھیں،
اس کے بعد دوسرے سے پڑھیں، پھر تیسرے سے پڑھیں، پھر دوسری تفسیر کی کتاب پڑھیں. ہم اتنے پروجیکٹ کھول کر بیٹھے ہیں، اس سے بھی سیکھو، اس سے بھی سیکھو، اس سے بھی سیکھو. کہیں سے بھی پورا علم حاصل نہ کرو، ادھورا علم حاصل کرو، اس علم کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا. یاد رکھیے کہ قرآن محض ایک مقدس کتاب نہیں ہے کہ خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر اسے اونچی جگہ رکھ دیا جائے کہ پیٹھ نہ آئے. یہ کتاب گائیڈ بک ہے ہماری، اور یہ یوزر مینول ہے. یہ قدم قدم پہ ہمیں بتاتا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. جب تک ہم اس انداز میں قرآن نہیں لیں گے ہمیں بات ہی نہیں سمجھ آئے گی. پھر اس میں ایک اور بات ہم سمجھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ یہ اللہ کا خط ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملا ہے. ہم اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو چلائیں، اور اگر ہم نہیں کر رہے تو گویا ہم نے نبی کی محنت کو پسے پشت ڈال دیا، جو محنت کرنے کے لیے وہ تشریف لائے تھے قرآن اللہ کا خط دینے کے لیے اپنی امت کو، کہ یہ لوگوں خط لے لو. اور یہ نہیں کہ عطر لگا کے چوم چاٹ کے اس کو بس چھپا کے کہیں رکھ دینا، نظر ہی نہ پڑے. کبھی کبھی نکال کے تو جھاڑ پھونچ کر لینا، جنتر منتر کی کتاب، چھو منتر کی کتاب بنا لینا، بس اس کو ظاہری پڑھ لینا، بے شک سمجھ نہ آئے خیر ہے کوئی نہیں. یہ خیر ہے جو کوئی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں یہ شیطان کا بہت بڑا دھوکہ جس نے آج ہمیں ڈالا ہوا ہے ایک دھوکے کے اندر. پھر کال ٹو ایکشن ہے. کیا ہے ہمارے لیے کہ صرف خود تلاوت ناظرہ تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس کو محجورہ، چھوڑی ہوئی چیز نہیں بننے دینا. محجورہ یہ نہیں بننے دینا، اس کو ایسے لینا ہے جیسے لینے کا حق ہے. اپنی آنے والی نسلوں تک قرآن کا میسج دے کر جانا، تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو سکیں. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ یہ اگلی آیت اسی کا حصہ ہے، 41 کا حصہ. 41 میں اللہ نے قیامت کا ہولناک منظر دکھا دیا نا، کہ ہر امت کے سامنے ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا، اور نبی اپنی امت اور پچھلی امتوں پر گواہی دیں گے. قیامت کا دن جواب دہی، شہادت اور ہر عمل کے ظاہر ہونے کا دن ہوگا. اب آیت 42 میں اسی مضمون کو آگے بڑھایا گیا اور بتایا گیا کہ اس دن شہادت کے بعد مجرموں کی حالت یہ ہوگی، ان کو اتنی شرمندگی، رسوائی، حسرت اور ذلت ہوگی اور دردناک عذاب ہوگا کہ وہ کیا کہیں گے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض. اس وقت وہ سب لوگ جو منکر ہوئے اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، وہ تمنا کریں گے کاش زمین ان پر ان کے سمیت برابر کر دی جائے. ولا یکتمون اللہ حدیثا. اس دن یہ لوگ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے. اب یہاں خاص طور پر رسول کے جو مخاطبین ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، اور عام طور پر وہ جو جان بوجھ کر قرآن چھوڑتا ہے، وہ جو جان بوجھ کر قرآن چھوڑتا ہے، رسول کی نافرمانی کرتا ہے، وہاں وہ اتنی شدت سے شرمندہ ہوں گے، ذلیل اور رسوا کر دینے والا عذاب دیکھیں گے. کیا کہیں گے؟ لو تسوی بہم الارض. کاش ہمیں مٹی کر دیا جاتا، کاش زمین ہم پر برابر ہو جاتی، کاش آج کا یہ دن، آج کا یہ منظر ہمارے سامنے نہ آتا. انسان کا آخری درجے کا نقصان کہ وہ اپنی ہستی کے مٹ جانے کی تمنا کرے. یعنی اس حد تک وہ چلا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کاش میں ہوں ہی نہ، ختم ہی کر دیا جائے. میں نظریں نہیں ملا پا رہا آج کسی سے. اور اسے نظریں ملانے کے لیے کون ہوں گے؟ ایک طرف اللہ کے رسول ہوں گے، اللہ ہوں گے، اللہ کے فرشتے ہوں گے. کس سے نظریں ملائے گا؟ اور ایک طرف انسانیت کھڑی ہوگی جس کے سامنے اسے ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہوگا. وہ بھاگنا چاہے گا لیکن بھاگ نہ سکے گا. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول. دنیا میں جھٹلاتے رہے، رسول کی نافرمانیاں کرتے رہے، رسول حکم دے گئے کہ قرآن کو انہوں نے محجورہ بنا دیا. وہ اس محجورہ کی اسٹیٹ سے باہر نکل کر آئے ہی نہ آگے کہ وہ قرآن کو پکڑ لیتے، حبل اللہ کو تھام لیتے اور اس کو بکوا کے ساتھ پکڑ لیتے، اور وہ کہتے کہ نہیں اب یہ ہمارے عمل کا حصہ بن گئی ہے، اب ہم نے لینا ہے، ہم نے بانٹنا ہے، ہم نے لینا ہے، ہمیں آگے پہنچانا ہے. اس چیز پر نہیں آئے. وہ اس دن وہاں پر لو تسوی بہم الارض، لو تسوی بہم الارض کی پکاریں لگا رہے ہوں گے، لیکن کیا ان کی پکار سنی جائے گی؟ ان کی یہ آہو پکار سنی جائے گی؟ چیخنا چلانا سنا جائے گا؟ نہیں. ولا یکتمون اللہ حدیثا. اس دن یہ لوگ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے. دنیا میں اپنے کیے گئے کفر، نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ کو چھپانے کی بھرپور کوشش کریں گے، لیکن چھپا نہیں سکیں گے. دنیا میں کہتے تھے ہمیں سمجھ نہیں آئی، حالانکہ سمجھ چکے تھے. قیامت میں یہ جھوٹ نہیں چلے گا، وہاں نیتیں کھل جائیں گی، کچھ چھپا نہیں رہے گا. استغفر اللہ. ہمارے لیے سبق کیا ہے، پیغام کیا ہے کہ نافرمانی اس دن اللہ کی ہو یا رسول کی،
गले का फंदा बन जाएगी। कुरान से दूरी गले का फंदा बन जाएगी इंसान। जब इंसान अपने माल, वक्त, सलाहियतों, नेमतों को सिर्फ खुद तक महदूद कर लेता है, दूसरों का हक नहीं पहचानता, तो ये सिर्फ बुखल नहीं होता बल्कि हक का इनकार बन जाता है। वो सिर्फ लोगों का नहीं, अल्लाह के हुक्म का भी इनकार कर रहा होता है। आयत नंबर 43 पे आ जाइए। पिछली आयात से हम इबादत, एहसान और इंफाक को बातिल कर देने वाली चीजों की बात पढ़ कर आए। इसमें शिर्क हमने पढ़ा, रिया के बारे में पढ़ा, बुखल के बारे में पढ़ा। अब आयत 43 में सिलसिला बयान के आखिर में इबादत इलाही के सबसे बड़े मजहर नमाज के फासिद होने का बयान, कि कैसे नमाज फासिद हो जाती है। किन अल्फाज के साथ अल्लाह ने आयात को शुरू किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, विदिन ब्रैकेट अल्लाह की बंदगी का जो हुक्म तुम्हें दिया गया, अभी पीछे जो हम पढ़ कर आए, उसका सबसे बड़ा मजहर नमाज है। इसलिए ए ईमान वालो, ला तक़रबुस्सलाह, तुम नमाज के करीब भी ना जाओ, तुम सुकारा, जबकि तुम नशे की हालत में हो, हत्ता तालमू, यहाँ तक कि जो कुछ तुम जुबान से मा तक़ूलून, जो तुम जुबान से कहते हो उसको समझने लग जाओ, वला जुनुबन इल्ला आबिरी सबीलिन हत्ता तख्तसिलू, इसी तरह जनाबत की हालत में भी नमाज के करीब ना जाओ जब तक कि गुस्ल ना कर लो। हाँ, अगर सिर्फ उसी जगह से गुजरना पेश नजर हो तो इसकी इजाजत है। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला तक़रबुस्सलाह, सलाह के करीब नहीं जाओ। सलाह के दो मायने, नमाज, नंबर 2 मस्जिद, जिस जगह नमाज पढ़ी जाती है। यहाँ दोनों मायने मुराद है। ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, सुकारा सुकरान की जमा है, शराब के नशे में धुत, मदहोश, सुकारा। और जुनुब का जो लफ्ज है ना, जुनुबा, जुनुब से है। ये कहते हैं हालत नापाकी, जब इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, जिसमें गुस्ल किए बगैर नमाज जायज नहीं होती। यहाँ हुक्म क्या दिया जा रहा है, नशे की हालत में नमाज के करीब भी ना फटको, और नापाकी की हालत में भी जब तक के गुस्ल ना कर लो। यहाँ बड़ी ही जबरदस्त बात बयान हुई है मेरे और आपके सीखने के लिए। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, इसको जरा सा सर्कल करके हाईलाइट कर लें। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरा बंदा जब मेरे सामने खड़ा हो तो उसकी अकल जागती हो, उसका दिल बेदार हो, वो मदहोश मस्त ना हो। वो जब खड़ा हो मेरे सामने तो वो जाने कि वो क्या कह रहा है। दो पैगाम है हत्ता तालमू मा तक़ूलून के अंदर। नंबर 1, नशे से मना करने का मकसद सिर्फ जिस्मानी पाकीज़गी नहीं बल्कि ज़हनी और रूहानी बेदारी भी है। नशे के से क्यों रोका गया, नशे की हालत में नमाज से क्यों रोका गया, ताकि इंसान ज़हनी तौर पर भी अलर्ट हो। दूसरी बात, नमाज शऊर और होश की इबादत है। जब तक तुम जान ना लो कि तुम क्या कह रहे हो। ये जुमला पूरी नमाज की रूह को समझा देने के लिए काफी है कि बंदा नमाज के अल्फाज को पहचाने, उनको समझे, फिर उसको जुबान से अदा करे। नमाज तब पढ़ो जब दिल और दिमाग होशियार हो। जो जुबान कह रही है, इंसान को होश हो कि जुबान क्या बोल रही है, क्या अल्फाज अदा कर रही है। जुबान, अकल और रूह एक ही डायरेक्शन में अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो। तिलावत सिर्फ जुबान से ना हो, दिल की तर्जुमानी हो। अल्लाह चाहता है, देखिए अभी हमने बात क्या पढ़ी कि नशे की हालत में तुम नमाज ना पढ़ो जब तक कि तुम ये जान ना लो जो तुम कह रहे हो। मैं आपको जब तक तुम वो समझने ना लगो, जो कुछ जुबान से तुम कह रहे हो उसे समझने ना लगो, सिर्फ नशे के साथ इसे रिलेट ना करें। इसको नमाज के अंदर रख कर देखें कि अल्लाह क्यों वहां पे नशे की हालत में नमाज से मना कर रहे हैं, कि इंसान को होश नहीं होता कि उसकी जुबान से क्या लफ्ज अदा हो रहे हैं,
کس کے سامنے کھڑا ہے، کیا بول رہا ہے، اس کا معنی کیا ہے، عقل فارغ ہو چکی ہوتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے دربار میں آنے والا ہوش کے ساتھ کھڑا ہو، حضوری قلب کے ساتھ کھڑا ہو۔ نماز تو کائنات کے بادشاہ سے ملاقات ہے، اس وقت اس کے حضور کھڑے ہوں اور دھیان کہیں ادھر ادھر بھٹک رہا ہو۔ اب ہم نشہ تو نہیں کرتے، امت مسلمہ کی اکثریت کرتی بھی ہے، پر لوگ کرتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، جنرل بات ہو رہی ہے۔ لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ نماز میں ہم کھڑے ہو کر کیا پڑھ کر آئے اور کہاں نکلے۔ کھڑے ہوئے تھے اور وہاں سے نماز سے باہر نکل گئے تو پتہ چلا ہاں نماز تو ختم پڑھ لی۔ تو یہاں پہ یہ بات بتا دی گئی کہ اس طرح سے نماز جو ہے وہ اگر نشے میں نہیں پڑھنی تو نماز جب پڑھنی ہے تو شعور کے ساتھ پڑھنی ہے، مراد یہی ہے۔ پھر کہا والا جنوبن اللہ عابری سبیل حتی تغتسلوا، دو باتیں یہاں سے پتہ چل رہی ہیں، جیسے حالت نشے میں نماز نہیں پڑھنی ایسے ہی حالت ناپاکی میں بھی نماز نہیں پڑھنی۔ عابری سبیل، اگر صرف مسجد سے گزرنا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کسی شخص کا راستہ مسجد سے ہو کر گزرتا ہے، یعنی کہ اس کا دروازہ ہی مسجد سے کھلتا ہے، مسجد کے اندر کھلتا ہے اور اس نے وہاں سے گزر کر جانا ہے، یعنی جنبی ہے وہ یا حائضہ ہے، نفاس والا بندہ ہے، وہ مسجد سے گزر کر جا رہا ہے، اس کا راستہ وہ ہے۔ روک کر عبادت نہیں کرنی، بیٹھنا نہیں ہے، وہاں پر نکل جانا ہے۔ نشہ اور جنابت دونوں حالتیں نجاست قرار دی گئی ہیں۔ نشہ اور جنابت، جنابت کیا ہے؟ میاں بیوی کے خاص تعلق سے ہونے والی کیفیت، ناپاکی کی کیفیت، یہ دونوں ہی چیزیں نشہ اور جنابت نماز کو فاسد کر دیتی ہیں۔ جب تک انسان جنابت سے پاک نہ ہو جائے اور نشے کی حالت سے وہ آؤٹ نہ ہو جائے، بالکل اس کا دماغ ہوش و حواس کے اندر نہ آ جائے، اس وقت تک نماز نہ پڑھے۔ نشہ عقل کی نجاست ہے اور جنابت جسم کی نجاست ہے۔ شراب جس طرح عقل کی مت مار دیتی ہے، عقل کو ڈسیبل کر دیتی ہے، ایسے ہی جنابت یعنی جو ناپاکی کی حالت ہے، جو نماز کے لیے مطلوب حضوری قلب ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ بس تھوڑی سی رخصت دے دی گئی، وہ کیا ہے؟ اللہ عابری سبیل، سوائے یہ کہ اس راستے سے ضرورت پڑنے پر گزرنا ہے۔ اب جنابت کے ساتھ ہی حیض اور نفاس کی حالت میں بھی بتا دیا گیا کہ نماز نہیں پڑھنی اور مسجد میں نہیں جانا۔ اب مسجد میں ناپاکی کی حالت میں نہیں جانا، اس میں بھی کچھ اسکالرس میں ڈیبیٹ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو صرف یہاں پر جنبی کے بارے میں آیا ہے کہ وہ مسجد میں نہیں جائے گا، حائضہ اگر مسجد میں کہیں جا کر سائڈ پہ بیٹھے تو وہ بیٹھ سکتی ہے۔ بہرحال ہماری امت کی جو جمہور علماء کی اکثریت ہے وہ جنبی سے ہی حائضہ اور نفاس والی عورت کو اس سے لیتے ہیں اصول، اور وہ کہتے ہیں کہ جیسے یہ نہیں جائے گا جنبی جو ہے ناپاک مسجد میں نہیں جائے گا، ایسے ہی چونکہ حائضہ بھی ناپاک ہوتی ہے، نفاس والی عورت بھی ناپاک ہوتی ہے، لہٰذا وہ بھی مسجد میں نہیں جائے گی۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ جائے گی، پھر ان کے دلائل آپ پڑھ سکتے ہیں خود ہی۔ میں نے آپ کو دونوں پوائنٹ آف ویو یہاں پہ بیان کر دیے ہیں۔ اب ان تمام حالتوں کے اندر غسل ضروری ہے اور اس کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی۔ ایک اور اہم بات، نشے کی حالت میں نماز مسجد سے روک کر اسلام نے شراب کو حرام کرنے کے راستے میں یہ پہلا قدم اٹھایا، یہ پہلا قدم تھا۔ اس سے پہلے یہود نے شراب کی ممانعت صرف اوقات صلاۃ میں اماموں کے لیے رکھی ہوئی تھی، یعنی جو ان کے امام تھے وہ نماز کے اوقات میں شراب نہیں پیئیں گے۔ اب اس سے جو ہمیں مزید سیکھنا ہے وہ نشہ صرف نماز کا نہیں بلکہ ہر وہ چیز جو انسان کی نماز کو بے دہانی کی نماز بنا دے، بے روح بنا دے، وہ بھی روحانی نشہ ہے۔ مثلاً موبائل کا نشہ، کہ ہمارا دماغ موبائل کے اندر بالکل دھنس گیا ہے، غرق ہو گیا ہے، ہم بالکل اس کے ساتھ بہت سمٹ گئے ہیں، کلوز ہو گئے ہیں کہ ہمیں بس وہی چیز مسلسل ذہن پہ میرے چھائی ہوئی ہے، یا ٹی وی ہے یا کوئی چیز ہے، کوئی دنیا کا ایسا رشتہ ہے، اس کی ایسی محبت ہے، دنیا کی شہرت ہے جو انسان سے نماز کے سکون کو چھین لے، وہ ساری کی ساری اس طرح کے نشے کے اندر شامل ہوتی ہیں، جس سے اپنا پیچھا چھڑانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہاں تک بات کلیئر ہو رہی ہے؟ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے
کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، او لامستم النساء، یا اس نے عورتوں سے صحبت کی، یعنی انٹر کورس کی بات ہو رہی ہے، فلم تجدوا ماء، تو پانی نہیں میسر، فتیمموا صعیدا طیبا، تو وہ پاک مٹی سے مسح تیمم کر لے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کرے، ان اللہ کان عفوا غفورا، اس لیے کہ اللہ درگزر کرنے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ اب زندگی میں پیش آنے والی 4 اہم حالتوں کے حوالے سے مزید اللہ نے رہنمائی دے دی کہ اگر پانی نہیں ہے تو پھر تم کیا کرو گے۔ نمبر 1 مرضا، حالت مرض ہے، ایسی بیماری جس میں وضو کرنے یا پانی استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جائے، مثلا زخم ہے، زخم کھل جائے گا، بہت شدید ٹھنڈ ہے، نمونیا لگوا ہوا ہے انسان کو، پھر وہ پانی استعمال کرتا ہے تو وہ اور مرے گا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، تو ایسی صورتوں میں پھر وضو نہیں کرنا۔ مرضا، کون سا مرض؟ سویت بیماری ہو چکی ہے، اب وضو نہیں ہوگا۔ نمبر 2 او اعلی سفر، مسافر ہے، اللہ نے مسافر کو بھی اجازت دی کہ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لے، اور ظاہری بات ہے کہ یہ جس زمانے کے سفر ہیں بہت سخت ہوتے تھے، پانی نایاب ہوتا تھا، اللہ نے بہت رخصت اور سہولت دی کہ تیمم سے گزارا چلاؤ، پانی کے پیچھے نہیں جاؤ۔ اور تیسری چیز او جاء احد منکم من الغائط، غائط دراصل نیچی اور گہری زمین کو کہتے ہیں، عربوں میں جو واش روم ہوتے تھے ان کے لیے نشیبی جگہ ہوتی تھی، بہت نیچے کر کے جاتے تھے۔ یہ لفظ رفع حاجت کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ وضو ٹوٹنے کی سب سے عام وجہ ہے کہ انسان کو واش روم استعمال کرنا پڑے، یعنی کہ آپ وہاں پہ اپنی دونوں حاجتیں پوری کر کے آئے تو پھر وضو جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، یا پھر گیس کا مسئلہ ہو جاتا ہے، گیس پاس ہو جاتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یا چوتھی چیز لامستم النساء، یہ صرف چھونا مراد نہیں ہے، ازدواجی تعلق مراد ہے، مباشرت مراد ہے۔ اب ان چاروں صورتوں میں اللہ نے کیا کہا؟ فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، صعیدا طیبا، صاف ستھری پاک مٹی، ریت ہے، چونا ہے، اینٹ ہے، پتھر ہے، دیوار پر کوئی ڈسٹ لگی ہوئی ہے، گاڑی کے ڈیش بورڈ کے اوپر کوئی ڈسٹ پڑی ہوئی ہے، ہر قسم کی جو یہ مٹی، یہ ڈسٹ ہے، وہ تیمم کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور ہر قسم کی نجاست کے لیے تیمم کافی ہو جاتا ہے۔ قضائے حاجت ہے، تعلقات ہیں، یہ تمام چیزیں، یعنی تیمم غسل کا قائم مقام ہے، یعنی ہم سوچیں گے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے، دونوں ہی کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سفر مرض میں پانی ہے، یہ کوئی نیا مسئلہ، لیکن پانی ٹھنڈا ہے کہ انسان بیمار پڑ سکتا ہے، تو اسکالر کہتے ہیں کہ سفر میں ویسے ہی تیمم کی رخصت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، تو لہذا تیمم پانی کی موجودگی میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے، یعنی جب انسان کو پتا ہو کہ پانی استعمال کر کے کوئی گڑبڑ ہو جائے گی تو وہاں پر انسان کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتا ہے۔ تیمم سے بظاہر کوئی پاکیزگی حاصل نہیں ہوتی، لیکن اصل طریقہ کیا ہے؟ طہارت کی یادداشت ذہن میں قائم رکھنے کے پہلو سے اس کی اہمیت ہے۔ تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے، عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہوگی، پانی نہیں ملا، اب میں کیا کروں؟ اس پر عمار بن یاسر نے عمر بن خطاب سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ سفر میں تھے، ہم دونوں جنبی ہو گئے، آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں نے زمین پر لوٹ پوٹ لیا اور نماز پڑھ لی، پھر میں نے نبی سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا، آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لیا۔ طریقہ کیا ہے؟ مٹی پر ایک دفعہ اپنے دونوں ہاتھ ماریں گے، یعنی مٹی ہے، ڈسٹ ہے، دیوار ہے، ہاتھ مار لیے، دونوں ہاتھ اکٹھے مارے جائیں گے، دونوں ہاتھوں پر پھونک ماری جائے گی، مٹی پر مارے، پھونک مار لی، ان دونوں ہاتھوں سے اپنے منہ اور ہاتھوں کا مسح کرنا ہے، یعنی ایسے کر کے نا ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں کو اپنے ارد گرد پھیر لیا، پھیرنے کے بعد ایک دفعہ پھیر لیا اور پھر پورے منہ کو ایک دفعہ پھیر لیا، بس یہ تین دفعہ نہیں پھیرنا، ایک دوسرے کے اوپر ملنا مراد ہے۔ اب یہاں پہ وہ جو ہماری ویڈیو بنی ہوئی ہے غسل کا اور وضو کا طریقہ وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ان اللہ کان عفوا غفورا،
اللہ درگزر فرمانے والا، بخشش فرمانے والا. یہ رخصتیں آسانیاں اللہ نے اس لیے دی کہ وہ درگزر کرنے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. اب یہاں سے لیسن کیا ہے؟ حتی تعلموا ما تقولون کے اندر لیسن ہے کہ نماز کو سمجھ کر پڑھنا بہت ضروری ہے. جیسے ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اسی لیے نشے اور نیند میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا. کہا پورے ہوش و حواس میں ہو تو نماز پڑھو. تو پتہ چلا کہ نماز کے الفاظ کی درست ادائیگی ترجمہ کے ساتھ ہمیں اپنی نماز کو ادا کرنا ہے. یہ ایک سبق ہمارے لیے ہو گیا. دوسرا، وضو کا طریقہ آپ جان لیجئے کہ 3 مرتبہ ہتھیلیاں دھونی ہیں، 3 بار کلی، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے، 3 بار چہرہ دھونا ہے، 3 بار کونیوں تک ہاتھ دھونے، یعنی کونی شامل ہوگی بیچ میں، اور کونیوں پہ ہاتھ ڈالنا ہوگا کیونکہ یہ ڈرائی ایریا ہوتا ہے، خشک رہنے کا چانس ہوتا ہے. سر کا مسح کرنا ہے، پھر ٹخنوں تک 3 مرتبہ پاؤں دھونے ہیں، اور جو ایڑیاں ہیں ان کو اچھی طرح ہمیں گیلا کرنا ہے اچھے طریقے سے. اور یہ تو تھا ہمارا وضو. اور غسل کے بارے میں حدیث ہے کہ ہاتھ دھو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم میں بتاؤں گی. وضو کرتے جیسے نماز کے لیے، پھر پانی میں انگلیاں داخل فرماتے اور ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے. پھر پہلے ہاتھ دھوتے جیسے وضو کرتے ہیں، نماز کے لیے وضو کرتے، پھر پانی کی بالٹی ہے، ٹب ہے، اس میں ہاتھ ڈالتے، پانی لیتے اور پھر وہ جڑوں تک پہنچاتے. پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر میں ڈالتے اور پھر اس کے بعد تمام بدن پر پانی بہاتے. یہ نارمل جیسے غسل ہوتا ہے. پھر غسل جنابت کا طریقہ بھی ہے. اس میں کیا فرق ہے؟ ہاتھ دھونا ہے اور استنجا کرنا. یعنی جنابت میں کیا ہے؟ استنجا جو ہے وہ کر لیں. اس پہلے میں استنجا نہیں اس طرح سے آ رہا ہے، استنجا کر لیا. نماز کی طرح وضو کر لیا، پانی انگلیوں سے بالوں کی جڑوں میں داخل کر لیا. جب یہ سمجھ لیا کہ پانی اچھی طرح جڑوں میں داخل کر دیا تو اپنے سر پر دونوں ہاتھوں سے 3 چلو ڈالے، پھر سارے جسم کو دھویا اور آخر میں پاؤں دھو لیے. یہ بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ تو یہ چیزیں ہمیں پتہ چل گئی وضو کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور مٹی تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ مٹی جو ہے وہ بہت پاک کر دینے والی چیز ہے. اور مٹی جو ہے نا، اینٹی بایوٹک کے بارے میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر جو ہوتے ہیں بیکٹیریا وغیرہ، یہ جرمز کو کل کرتے ہیں اور سکن کی صفائی کرتے ہیں. اور دیہاتوں میں جہاں پہ لوگوں کے پاس ابھی بھی صابن نہیں ہوتا، وہ مٹی کو یوز کر رہے ہوتے ہیں ہاتھ کو دھونے کے حوالے سے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اس کو 7 دفعہ دھونا کہتے ہیں لازم ہے. اس میں 1 دفعہ مٹی سے دھونا ہے کیونکہ مٹی پاک کرنے والی ہے. اور اسلام نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ اپنے برتن کو کتے کے جراثیم سے پاک کرنے کے لیے مٹی استعمال کرو، کیونکہ مٹی کے اندر پائے جانے والے آرگنزم جو ہیں وہ جراثیم کو ختم کر دیتے ہیں. اور پھر ایسے ہی ماسکو کی ایک یونیورسٹی نے ڈسٹ کے اوپر ریسرچ کی ہے. اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ماحول 3 چیزوں سے بنا ہے: ہوا، پانی، مٹی. ان میں سے مٹی کو انتہائی ناپاک اور گندا سمجھا جاتا ہے. اگر ناپاک نہ بھی سمجھیں تو اکثر لوگ اس کو ڈرٹ ہی کہتے ہیں نا، گندگی. پچھلے 100 سالوں سے مٹی کو بیماری کا منبع سمجھا گیا ہے اور ہمیں اس کے حوالے سے صفائی کی اتنی کریز ہو گیا ہے کہ گھروں میں، اپنے صحنوں میں ہم مٹی کو برداشت ہی نہیں کرتے. حالانکہ مٹی بھی ہماری زندگی کے لیے امپورٹنٹ ہے. ہماری ساری غذائیں، بیج، وہ ساری مٹی سے آتی ہیں. ساری زندہ چیزیں گل کر مٹی میں واپس ملتی ہیں. اور مٹی ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنائی ہے اور مردوں کے لیے بھی. اور مٹی کے اندر جو ہے نا کئی ملین قسم کی اسپیشیز پائی جاتی ہیں. اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ عام طور پہ ہم اس کو نہ دیکھ سکتے ہیں نہ ہم ان کو پیدا کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ 1 چمچ جو مٹی ہے اس میں تقریباً 6 بلین آرگنزمز ہوتے ہیں. اور ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ انسانی معدے کے اندر پائے جانے والے جو مٹی کے آرگنزمز ہیں وہ انسانی معدے کے اندر پائے جانے والے کی طرح کام کرتے ہیں. جیسے معدہ ڈائجیشن کا کام کرتا ہے، ایسے ہی مٹی باہر کے اندر فوڈ کو ڈائجسٹ کر رہی ہوتی ہے. اور اگر زمین پہ فوڈ چھوڑ دے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑے ہی ٹائم کے بعد وہیں پہ ہی وہ ختم ہو جائے گا، مٹی میں مل کر بالکل مٹی ہو جاتا ہے. بہرحال ایک ڈاکٹر یہی بتاتا ہے ہمیں کہ سرجیکل انسٹرومنٹس کے حوالے سے کہ وہ مٹی سے اسٹیرلائز بھی کیا جا سکتا ہے. اور میڈیکل اور سکن کے حوالے سے مٹی جو ہے وہ سکن ٹریٹمنٹ کے حوالے سے بھی استعمال ہوتی ہے. کئی ریسرچز کہتے ہیں کہ جو بچے جو ہیں ان کو جو بالکل ہی آپ مٹی سے بالکل دور کر دینا تو ان کے ہاں پھر استھما وغیرہ کی چیزیں زیادہ ڈیولپ ہوتی ہیں بچوں کے اندر بنسبت گھر میں یا باہر پائے جانے والی مٹی میں. جو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، امیون سسٹم ان کا بہتر ہوتا ہے.
اور بچوں کا مٹی میں کھیلنا اینٹی باڈی لیول کو جو ہے نا وہ بڑھاتا ہے، یعنی کہ یہ مٹی میں بچوں کو کھیلنے دینا چاہیے. مائیں تو کیسے مار رہی ہوتی ہے نا تھپڑ کے، تم مٹی میں کپڑے گندے کر کے آئے ہو تو آؤ تو صحیح جو میں سیدھا کروں ذرا. تو اب آپ دیکھیں کہ بچوں کے ایک خاص ایج تک تو ٹھیک ہی ہوتا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ سبزیوں وغیرہ کا کچرا مٹی میں ملا دیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ فائن مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، بہترین کھاد بھی ہوتی ہے. پانی سب سے زیادہ پاک کرنے والا ہے، اس کے بعد مٹی جو ہے وہ پاک کرنے والی ہے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ کس طرح سے اس کو ہم مٹی کو استعمال کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان کرے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے چیزوں کو سمجھنے کی. یہاں پہ روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.